अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज सुबह हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जो कि लाहौर में एक लड़की आयशा अकरम के साथ एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया जब उनको मीनार पाकिस्तान में ग्रेटर इकबाल पार्क में 400 मर्दों ने हवस का निशाना बनाया। और बहुत ही ये शर्मनाक वाक़या था, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। तो अब से कुछ टाइम पहले आयशा का एक चैनल को इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पे आ चुका है, तो इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ मज़ीद डिटेल शेयर करेंगे कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या क्या हुआ था। जो बातें हमने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी वो अब हम आपको बताएंगे। उसके अलावा वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि हज़ारों लोग ऐसे थे जिन्होंने आयशा के हक़ में बात की और बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया इस मामले के ऊपर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, या आप कह लें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आयशा को ब्लेम कर रहे हैं। किन वजूहात की बुनियाद पर कर रहे हैं, मैंने कुछ कमेंट्स निकाले हैं सोशल मीडिया से, वो मैं आप तक रखूँगा, आपके सामने लोगों की मेंटालिटी आपके सामने रखूँगा। इतना भयानक वाक़या हो जाने के बाद ये लोग अभी भी उस लड़की पर ब्लेम कर रहे हैं, उस खातून को कह रहे हैं, सारा का सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर डाल रहे हैं कि इसी का कसूर है, यानी विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आयशा का मैंने इंटरव्यू देखा और उसके अंदर उन्होंने एक बात कही कि जब उससे एंकर साहब ने सवाल किया कि इतने सारे लोग आपको ज़दोकोब कर रहे थे, लेकिन क्या वहाँ पर एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि आपको बचा रहा हो उनसे? तो आयशा ने आगे से ऐसा जवाब दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। आयशा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि मुझे बचा रहे थे, लेकिन वो भी जानबूझकर मुझे टच कर रहे थे मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर। एक बंदा टच करता था, उसके बाद दूसरा बंदा टच करता था, वो कभी मुझे ऊपर उठा देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। यानी कि इंतहाई घटिया हरकत वो लोग कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो आयशा की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग उसी मॉब का हिस्सा थे, उसी दरिंदों का ये लोग हिस्सा थे। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये आयशा के जो साथी थे वहाँ पर उन्हीं में से हैं या दूसरे लोग हैं। तो ये आयशा के साथी नहीं थे। उन्होंने इंटरव्यू में ये बात बताई कि सिर्फ उनको इजाज़त दी गई थी कि वो जंगले की दूसरी साइड पे चली जाएं, उनके साथियों को नहीं दी गई थी। इसके बाद आपको बताऊं, जब ये सारा वाक़या सामने आया था तो मेरे समेत यकीनन आप लोगों ने ये बात सोची होगी कि ये कुछ मिनट का ये सारा मामला हुआ होगा, कि 10 मिनट 15 मिनट का ये मामला था, उसके बाद आयशा अपने घर चली गई होगी। जबकि आयशा ने ये बात बताई कि शाम 6:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा ले 2.5 घंटे तक वो खतून किस करब में मुब्तला थी, उसके साथ 2.5 घंटे तक ये सारा मामला हुआ है। ये कोई 5-10 मिनट का मामला नहीं था। और लाहौर शहर में, और आप मीनार पाकिस्तान पे खड़े हैं, क्या आप में से किसी का ये ख्याल है कि वहाँ पर पुलिस को पता ना चला होगा कि इतना सारा ये मामला हो चुका है? वहाँ की जो लोकल सिक्योरिटी है उन लोगों ने भी वहाँ पे कुछ नहीं किया। 2.5 घंटे तक उस औरत को टॉर्चर किया गया। उसके बाद आयशा ने एक और बात बताई कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वो एक टाइम ऐसा आया कि वो गिर गई, एक किस्म का बेहोश होकर गिर गई। तो लोग वहाँ पर उसको कह रहे थे कि उठो, ड्रामे ना करो, हमें पता है तुम ड्रामे कर रही हो। इस लेवल के घटिया लोग वहाँ पर जमा थे। इसके बाद अगली बात मैं आपको बताऊँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मीनार पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है और ये कोई 5-10 मिनट का मामला नहीं था। 2.5 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा और पुलिस वहाँ पर नहीं आई। तो आयशा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 2 मरतबा मेरे सामने 15 पे कॉल की गई, लेकिन कोई रिस्पांस पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया और वहाँ पे कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। हमें कहा जाता है कि आप पुलिस की उस तरह से इज्जत नहीं करते जैसे आप पाकिस्तान आर्मी की करते हैं। तो ये वो वजूहात है भाई, इन वजूहात की वजह से लोगों का पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है कि पुलिस को कॉल की जाती है मीनार पाकिस्तान से खड़े होकर कि यहाँ पर एक औरत के साथ ही सारा कुछ हो रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको हिरासा किया जा रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँची। अगली बात, जो मैं बार बार टॉर्चर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इस वजह से है कि आपके किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि उसको हिरासा किया गया है, टॉर्चर नहीं किया गया। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि उसको टॉर्चर भी किया गया है। आयशा ने खुद ये बात बताई है कि उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर निशानात ना हो। और उसके बाद उस खतून ने एक बात और कही जो कि इससे भी ज़्यादा भयानक है। उस औरत से जब सवाल किया गया तो उसने आगे से ये बात कही कि मेरे कपड़े फाड़े नहीं गए, बल्कि मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं रहने दिए गए। कोई नहीं जानता कि वो जब घर जा रही थी अपने तो वो किस हालत में थी।
خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمارا مذہب ہمیں اتنی تاکید کرتا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہمیں خواتین کا جو ادب احترام سکھایا جاتا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری مائیں سکھاتی ہیں، ہمارے باپ سکھاتے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں کہ باہر کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے آپ نے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پانے والے تھے تو فوت ہونے سے کچھ ٹائم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خواتین کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا۔ اور جب آپ یہ فرما رہے تھے اس وقت آپ رو رہے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کا اتنا زیادہ درد تھا اور آپ کو احساس تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صرف ہماری گھر کی خواتین کے لیے نہیں ہے، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہی بات ہے اور وہ صرف اپنے گھر کی خواتین کا احترام کرتے ہیں اور باہر نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں منٹو نے بہت خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عورت صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو کہ ہماری گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظریں ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ اور عائشہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو گند بھرا ہوا ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ لوگ لیٹرلی اتنے زیادہ بغیرت اور بشرم ہو چکے ہیں کہ کوئی میں ورڈ اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا کہ میں کیسے بتاؤں کہ ان لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہ لوگ اس معاملے کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اس کے اوپر۔ کچھ کمنٹ جو کہ میں نے سوشل میڈیا سے اٹھائے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جی اس بندے کا نام ہے احسان اللہ کھٹک، اتنا ماشاءاللہ اچھا نام ہے، اور یہ فرماتے ہیں ان کو فحاشی پھیلانے کا شوق ہے، ان کا جسم کپڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس عورت کا آپ لباس دیکھیں کہ جو وہاں پر ہے، اس نے وہی شلوار قمیض پہنی تھی جو کہ ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں، کوئی فحاشی والا کوئی ولگر لباس نہیں پہنا ہوا تھا اس نے، اور یہ شخص ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس بندے کا نام ہے سمیر احمد خان نیازی، اور یہ کہتا ہے بہت اچھا کیا۔ تو اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر میری ویڈیو دیکھیں، اللہ معاف کرے اگر آپ کی کسی ماں بہن کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں اگر آپ بہت اچھا کیا یہ والے ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بندہ ہے جی محمد اسماعیل انصاری، یہ کہتے ہیں کپڑوں کی خیر ہے ڈیش تو بچ گئی نا۔ یہاں پر اتنا گندا اور گھٹیا ورڈ اس بندے نے یوز کیا ہے جو کہ میں بول بھی نہیں سکتا۔ میں اس کو سینسر کر سکتا تھا، بول کر بیپ لگا سکتا تھا، لیکن میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جی حافظ سلیم صاحب، یہ وہ ہے جی جو کہ مدرسوں کے پڑھے حفظ کیا ہوا ہے جی، بہت تعلیم یافتہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زبردست، یعنی کہ بہت اچھا یہ کام ہوا۔ تو آپ کے جو مدرسوں میں آپ نے ٹائم لگا کے حفظ کیا ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایاز احمد ایک بندہ ہے جی، یہ کہتا ہے جی بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے بعد دلبر خان، یہ بندہ کہتا ہے بہت اچھا کیا، جس نے بھی کیا انعام کا مستحق ہے۔ تو اسے بھی میں وہی بات کہوں گا، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے آپ کی کسی ماں بہن کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کے خیالات ضرور جاننا چاہوں گا۔ آگے چلیے جی، ابھی ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبد الحمید، یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دعوت ہی تو دیتی ہے ٹک ٹاک پر ایسا کام کر کے۔ اس بندی کا سارا ٹک ٹاک میں نے دیکھا ہے، آج میں نے سارا کا سارا جو اس کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا ہے، مجھے ان میں سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، نارمل ویڈیوز جو کہ لڑکیاں اپلوڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد جی حاجی محمد عیسیٰ مری، یہ حاجی صاحب کہتے ہیں بہت زبردست کیا، یہ عورت نہیں یہ کتی ہے۔ تو میں آپ کے گھر کی خواتین کے لیے یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ آپ کے حج کرنے کا یا کسی بھی عبادت کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہوا ہوگا یا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد کچھ اور کمنٹس ہیں، یہ لوگ جو ہے انہوں نے عائشہ کے خلاف کمنٹس نہیں کیے، لیکن میں ان کو بھی ضرور شامل کرنا چاہوں گا، لوگ کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ بندہ ہے جی مبشر داؤد، یہ کہتا ہے شریف صرف وہی ہے جسے موقع نہ ملا ہو۔ تو یہ اپنی بے حسی بتا رہا ہے کہ مجھے آج تک موقع نہیں ملا، اور شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کاش میں یہاں پر ہوتا، مجھے آج تک موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد ہے جی ایک خاتون صاحبہ علی، انہوں نے کہا ہے کہ ایک پستول رکھنی چاہیے ہر خاتون کو اور ایسے لوگوں کے سر میں گولی مار دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم اسی طریقے سے ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک صاحبہ علی کا کامنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہزاروں لڑکیوں کا یہ کامنٹ ہے کہ ہمیں قانون سے کوئی امید نہیں ہے۔ اور لٹرلی اب لڑکیاں اور خواتین اپنے
جو پرس ہوتے ہیں ان کے پاس، ان میں کچھ ایسی چیزیں رکھنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک لڑکی ہے جن کا نام حفصہ ہے، یہ کہتی ہیں عورت مارچ کے خلاف بولنے والے حقوق نسواں کے علمبرداروں سنو، اقبال پارک میں 400 بھیڑیے ایک لڑکی کو نوچ رہے تھے۔ تو اس لڑکی کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ عورت مارچ کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن اس کی بات بالکل ٹھیک تھی جو اس لڑکی نے کہا کہ وہ بھیڑیے ایک لڑکی کو نوچ رہے تھے، اور اس چیز کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں پر عائشہ کے ساتھ جو ہوا یہ بات ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں، یہ ایبسولوٹلی ایک بہت ہی شرمناک وہاں پر کام ہوا ہے، اور اس کو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا اور آگے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی یہ ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنے۔ ہم نے ہر چیز کا نام رکھا ہوا ہے، نام کہ ہم مسلمان ہیں، مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا اور روپ ہوتا ہے، 2 منٹ کے بعد جب مسجد سے ہم باہر آتے ہیں تو ہم پھر سے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو اور عائشہ کو انصاف ملے۔ اسی پوائنٹ کے اوپر آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔